شادی کا دن خوشیوں کا دن کہلاتا ہے، مگر عائشہ کے لیے وہ دن قرضوں، آنسوں اور شرمندگی کا آغاز تھا۔ اس کے باپ نے لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے ہر چیز کا انتظام کیا، حالانکہ اسلام میں جہیز کی کوئی شرط نہیں پائی جاتی۔ بارات آئی تو لوگوں نے سب سے پہلے جہیز کا جائزہ لیا۔ کسی نے یہ نہ پوچھا کہ لڑکی پڑھی لکھی ہے یا نہیں، اس کی تربیت اور اخلاق کیسے کیے گئے ہیں، بس یہ دیکھا گیا کہ کیا دیا گیا ہے۔ شادی کے بعد طعنوں نے مستقل شکل اختیار کر لی، کبھی کم جہیز کا ذکر، کبھی ہمسایوں کی مثال، کبھی جیٹھانیوں کی اور دیورانیوں کے جہیز سے موازنہ کیا جاتا۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ ایک لڑکی کی خودی کو روز مارنے کا عمل تھا۔ وقت گزرتا گیا اور مطالبات بڑھتے گئے، کبھی موٹر سائیکل، کبھی کنگن، کبھی نقد رقم، اور جب میکے سے کچھ نہ آیا تو عزت بھی کم ہونے لگی۔ عائشہ کی ماں چپ چاپ بیٹی کے دکھ سنتی رہتی اور باپ قرض بڑھا کر بیٹی کی خوشیاں خریدنے کی کوشش کرتا۔ یہ وہ ظلم ہے جو صرف ایک لڑکی نہیں پورے خاندان کو توڑ دیتا ہے۔ ایک دن عائشہ بیمار پڑ گئی، دوائی کے پیسے نہ تھے، مگر سسرال میں کسی کو اس کی فکر نہ تھی۔ اس دن اسے احساس ہوا جہاں محبت شرطوں کے ساتھ ہو وہاں عزت ممکن نہیں۔ عائشہ نے فیصلہ کیا کہ اب خاموشی ظلم کا ساتھ نہیں دے گی۔ وہ بولی، میں جہیز نہیں لائی، مگر میں اپنا کردار، اپنی تربیت اور اپنی وفاداری ضرور لائی ہوں۔ اگر یہ کافی نہیں تو مسئلہ میرے ہونے میں نہیں، آپ کی سوچ میں ہے۔ یہ الفاظ صرف احتجاج نہیں تھے بلکہ ایک بڑے اعلان کی طرف اشارہ بھی تھے۔ کچھ لوگ شرمندہ ہوئے، کچھ ناراض ہوئے اور کچھ بدستور ظالم رہے۔ مگر عائشہ بدل چکی تھی۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ بیٹی کی عزت چیزوں سے نہیں سوچ سے بنتی ہے۔ اب وقت ہے کہ رسم کو نہیں انسان کو چنا جائے۔ جب تک ہم چیزوں کو انسانوں سے زیادہ اہمیت دیتے رہیں گے تب تک خوشیوں کے نام پہ جنازے اٹھتے رہیں گے۔ تھینکس فار واچنگ احمد ریئل ہیروز۔